السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جس صورت کی تلاوت کر رہے ہیں اور ورڈ ٹو ورڈ اردو ٹرانسلیشن دیکھیں گے اور اس کے تھوڑا سا ایکسپلینیشن بھی دیکھیں گے، تو وہ ہمارے پاس صورت دوحہ۔ چلیں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹارٹنگ جو سی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان سے ہے وہ تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی ٹائم سے وہی نہیں کوئی نازل ہو رہی تھی، ہفتے گزر چکے تھے اور کافی اندر گیپ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے جو قریش مکہ تھے انہوں نے پھر ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب آپ پر کیوں نہیں کوئی آیات نازل ہو رہی؟ یہ تو آپ اپنی طرف سے، ہم نہیں کہتے تھے کہ آپ اپنی طرف سے یہ من گھڑت باتیں سناتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اب کیوں نہیں وہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اب کیوں نہیں وہ باتیں، یہ ساری آپ کی اپنی باتیں تھیں۔ تو انہوں نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان رہتے تھے۔ اور ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی ایسے ذکر کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی ٹائم ہو گیا ہے کہ آپ کے اوپر آیات نازل نہیں ہو رہی کہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، تو پھر جس کی وجہ سے آپ کا دل جو سے ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا، آپ کا دل تھوڑا سا تنگ ہو گیا کہ کیا واقعی کچھ ایسا تو نہیں ہوا، مجھ سے کوئی مسٹیک تو نہیں ہو گئی۔ تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور جبرائیل علیہ السلام یہ صورت لے کے فوراً پہنچے اور انہوں نے آتے ہی جو سی ہے یہ وہی نازل فرمائی آپ کے اوپر اور فرمایا کہ والضحیٰ، قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ چھوڑ دیا آپ کو آپ کے رب نے، وما قلی، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور بے شک آخرت بہتر ہے تمہارے لیے دنیا سے، ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور عنقریب عطا فرمائے گا تمہارا رب اتنا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو یہ جبرائیل علیہ السلام جب یہ صورت وہی لے کر نازل ہوئے تھا، وہ پسینے سے شرابور تھے اور کوئکلی وہ پھر یہ صورت پڑھنے لگے، ان کی تلاوت کرنے لگے تھے۔ تو جیسا کہ اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں کیا ہے کہ والضحیٰ، قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، کہ جب آفتاب کی روشنی کی یہ وہ والا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں بھی سورج نکل ہی رہا ہوتا ہے، تو جیسے فار ایگزامپل صبح کو 6 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اس دوران میں سورج نکل رہا ہوتا ہے اور چاند جو سا ہوتا ہے وہ ڈھل رہا ہوتا ہے، تو اور پرندے جو سے ہوتا ہے چہچہا رہے ہوتے ہیں، موسم بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ واک وغیرہ پہ جائیں تو اس دوران میں آپ کو معلوم پڑے گا کہ کتنا ہی سہانا وہ والا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ اس ٹائم پیریڈ کی کہ قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، کہ اور واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، اور رات کا وہ ٹائم پیریڈ جب وہ رات بالکل ایسی ہو جاتی ہے، بالکل ٹھہر سی جاتی ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں اوم شانتی اوم ہو جاتی ہے، جیسے سکون سے نازل ہو جاتا ہے، جیسے رات کا لیٹ نائٹ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں رات کے 3 بجے،
تو اس دوران میں کیا ہوتا ہے کہ بالکل ہر چیز رک سی جاتی ہے، جیسے چہل پہل ہر طرح کی جو سے کام کاج وغیرہ رک جاتے ہیں. اور تو اس کے بعد کیا ہے کہ جو ہے وہ آفتاب کی روشنی، سورج کی روشنی نکلتی ہے اور اپنے ساتھ نئی زندگی لے کر آتی ہے. تو یہ جو سی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بیان فرمائی ہے رات کی اور سورج کی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی صورت نازل نہیں ہو رہی تھی، اور پھر وہ ٹائم پیریڈ کے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی صورت نازل ہو جاتی ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے. اور اب یہ رات والی کیفیت کو اس چیز کے ساتھ کمپیریزن کیا ہوا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی صورت وغیرہ نہیں نازل ہو رہی ہوتی تھی، کافی اگر گیپ آ جاتا تھا اس میں کافی زیادہ تو آپ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں جو ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں یہ تو نہیں وہ تو نہیں. تو پھر وہ تھوڑے سے پیسمسٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ اس طرح کے نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے ہم اپنی ڈیلی لائف میں بھی دیکھیں، اس چیز کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری لائف میں وہ ٹائم پیریڈ آتا ہے کہ جب ہم کافی زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ اور سارا کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے، ہم ڈیلی واک کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اسکیڈولس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے پلاننگس ہوتی ہیں ہم اس کے مطابق چلے رہتے ہیں. اور ایک ٹائم پیریڈ وہ بلاتا ہے جس میں ہم بالکل جسے کہتے ہیں کہ خود کو نیگیٹیوٹی میں نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں اور ہم کچھ نیو ٹائم فریم میں نہیں کر رہے ہوتے، تو اس دوران میں بندہ مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا یہ وہ. تو پھر ہمیں اس بات کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہمیں جو سا ہے وہ اس بات کو جو سی یہ والی صورت ہے اس سے ہمیں اس بات کا سبق لینا چاہیے. دیکھیں ما ودا کا ربو کا وما کلا، نہ ہی چھوڑ دیا، نہ تو چھوڑ دیا تم کو، ما ودا کا نہ تو الوداع کر دیا، نہ تو چھوڑ دیا تم کو ربو کا تمہارے رب نے، وما کلا اور نہ ہی ناراض ہوا، وما کلا اور نہ ہی ناراض ہوا، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو الوداع کہا اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. ٹھیک ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ اور جو اس کی اینڈنگ ہے، یعنی اس سے جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ایسے کہ کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہو رہی، تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حکمت، تو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اختتام ہے وہ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، اور اس کی شروعات سے بھی اچھا اس کا اختتام ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور بے شک جو اس کی اینڈنگ ہے وہ بہتر ہوگی، لکا تمہارے لیے، من الاولیٰ پہلے سے بہتر ہوگی. اولا ٹھیک ہے، ہم اس کو اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں اور اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ بے شک آخرت بہتر ہے اللہ کا تمہارے لیے، من الاولیٰ دنیا سے. ٹھیک ہے، اور بے شک آخرت بہتر ہے تمہارے لیے دنیا سے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ اور ان قریب یؤتیکا عطا فرمائے گا ربک آپ کا رب، فترضیٰ فاترضیٰ کتنا ہی بہترین لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یوز کیا ہے، فرمایا ہے کہ فترضیٰ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، فترضیٰ کہ آپ خوش ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ فوراً صورت نازل فرمائی جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فوراً صورت نازل فرمائی اور کتنے ہی اچھے طریقے سے نازل فرمائی ہے. یہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرما دے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ خوش ہو جائیں گے. علم یجب پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی جیسے ہم نہیں کر رہے ہوتے، جیسے ہمارا کوئی فرینڈ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اچھا میں تمہیں اب یہ دوں گا، یا میں تمہیں اس کا یہ تمہیں گفٹ دوں گا، تو چلو اب ہم اپنی دوستی کر لیتے ہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر آگے سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا دیکھا نہیں میں نے پچھلی دفعہ بھی ایسے کیا تھا اور تم نے ایسے، میں نے تب بھی تمہاری ہیلپ کی تھی، یا اس ٹائم پیریڈ میں بھی میں نے تمہیں ایسے سپورٹ کیا تھا، یا جیسے سبلنگس کہتے ہیں ایک دوسرے کو، اچھا دیکھا نہیں میں نے تمہیں تب سپورٹ کیا تھا، میں نے تمہاری تب ہیلپ کی تھی، یہ وہ تو ہم اپنا بتانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم یجد کا یتیمن فاوا، علم کیا نہیں یجد کا پایا اس نے آپ کو
یتیمن یتیم، فا وا پھر ٹھکانہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں پایا اس نے تمہیں یتیمن یتیم فا وا پھر ٹھکانہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب یتیم پایا تو ٹھکانہ نہیں دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور وَوَجَدَكَ اور پایا تمہیں ضَالًّا ناواقف فَہَدَىٰ تو سیدھا راستہ دکھایا، ٹھیک ہے، تو اور آپ کو ناواقف پایا اور آپ کو سیدھا راستہ دکھایا، فہدا ہدایت سے ہے یہ۔ وَوَجَدَكَ اور پایا تمہیں، وَوَجَدَكَ اور پایا تمہیں عائلاً تنگ دست، فاغنا تو غنی کر دیا، عائلاً کسے کہتے ہیں تنگ دست، فاغنا غنی کر دیا۔ فما پس یہ کہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم یجد کا یتیمن فاوا، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدا اور آپ کو ناواقف پایا، ووجدک اور ووجدک مطلب کیا ہے، یہ یہاں پہ دو دفعہ یوز ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور پایا تمہیں ووجدک ضالا فہدا اور آپ کو ناواقف پایا اور ہدایت دی اور سیدھا راستہ دکھایا، ووجدک عائلا فاغنا اور آپ کو تنگ دست پایا اور غنی کر دیا، فما الجتیمہ، ٹھیک ہے، فما الجتیمہ فلا تکھر، فما بس یہ کہ الجتیمہ جو یتیم ہے، فلا تکھر فلا تو نہ تکھر تو اسے اس پر نہ ستم کرو، نہ ظلم کرنا، ٹھیک ہے، فما الجتیمہ فلا تکھر بس یہ کہ جو یتیم ہو فلا تکھر تو نہ ستم کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا اور یہ کہ سائلہ اور جو سوال کرے، مدد مانگے کسی بھی قسم کی، مالی مدد یا ویسے اس کو سپورٹ کسی بھی قسم کی چاہیے ہو، فلا تنہر تو نہ جھڑکنا، فلا اور نہ تنہر اور نہ جھڑکنا، نہ انکار کرنا، وَأَمَّا اور یہ کہ بنعمتی اور جو نعمت ہے، اور یہ کہ جو نعمت ہے ربی کا تیرے رب کی، فحدث تو اس کا بیان کرتے رہنا، اور یہ کہ جو نعمت ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تو اس کو کیا ہے فحدث تو اس کا بیان کرتے رہنا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں جو سی یہ 2-3 آیات ہے اس میں پہلے بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، پھر ہم نے آپ کو کہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان سے تھے والد کی ڈیتھ بہت پہلے ہی ہو چکی تھی، تو لیکن والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی 6 سال کی عمر میں جب آپ تھے، تو والدہ بھی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد آپ کے جو دادا ابو تھے انہوں نے آپ کی پرورش کی، تو اس کا سارا جو سا تھا سارا ٹھکانہ وغیرہ کا جو تھا ارینجمنٹ وغیرہ وہ سارا کون کر رہا تھا مینیج وغیرہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا تو پھر آپ کو ٹھکانہ دیا وجہ تک اور آپ کو ناواقف پایا سیدھا راستہ دکھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا راستہ دکھایا، قرآن مجید نازل فرمایا، اور پھر آخری جو سی آیت ہے وہ اسی سے متعلق ہے، اور یہ کہ جو نعمت تیرے رب کی اس کا بیان کرتے رہنا، کہ جو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہنا، اس کہ باقی لوگوں کو معلوم پڑے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پر کیا ہے کہ اور جب آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی ٹائم پیریڈ تھا کہ جب جو قریش کے جو لوگ تھے تو وہ آپ کو مال دینے کے لیے ریڈی ہوتے تھے کہ آپ کسی طریقے سے لے لیں، فَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ بس یہ کہ جو ہوا کہ جو یتیم ہو فلا تقہر تو اس کے اوپر ستم نہ کرنا، ٹھیک ہے، اب ہم نے اب ہم نے انسٹرکشنز کو ان کو فالو کرنا ہے کہ ہم نے یتیم کے اوپر کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، یتیم کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں نہ ہی کرنی ہے اور نہ ہی کسی کو کرنے دینی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم کیونکہ لوگ اوبیسلی جب ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ وغیرہ ہو جاتی ہے تو کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی میں اسپیشلی پاکستان میں یا ایسے کنٹریز میں تو وہاں پر کیا ہے کہ اس کا بہت زیادہ فور گرانٹیڈ لینا شروع ہو جاتا ہے، اگر وہ یتیم کی کفالت وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس لحاظ سے اگر ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں تو وہ پھر جو ریلیٹیوز وغیرہ ہوتے ہیں اس لحاظ سے اس یتیم کا نہیں خیال کر رہے ہوتے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں گے نہیں تو ہمیں یہ کیسے بات معلوم پڑے گی کہ ہم نے کن انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے کہ ہم نے یتیم کے
کو کا خیال کرنا ہے، یتیم کی انفیکٹ عزت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کے اوپر ستم نہیں کرنا، اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ وَمَسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور یہ کہ جو سوال کرنے والا ہو، کسی بھی قسم کے، جس کو مدد چاہیے، کسی کو مالک مدد چاہیے، کسی کو دین میں کسی بھی قسم کے علم میں ہیلپ چاہیے، تو آپ کیا کریں، فَلَا تَنْهَرْ، تو اس کو نہ جھڑکیں، اس کو انکار نہ کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ کہ جو نعمت ہے تیرے رب کی تو اس کا بیان کرتے رہنا، ٹھیک ہے، جو بھی نعمت آپ کے پاس آپ کے رب کی ہے تو اس کا کیا کریں، اس کا بیان کرتے رہنا۔ کبھی ہمارے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کو ہم نے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو اسلام ہے اس کے ساتھ جڑ سکے، زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس صورت کی 11 آیات ہیں جو کہ ہم نے بھی اسٹڈی کی ہے۔ تو ودھا اس میں پہلے قسم کھائی گئی ہے، قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جبکہ وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو چھوڑ دیا تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے اور نہ ہی ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک آخرت بہتر ہے تمہارے لیے دنیا سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب عطا فرمائے گا تمہارا رب اتنا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو اچھا کرنا ہے، تو جو آخرت ہے، آخرت تو اس کی ایز سچ ریفلیکشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے فار ایگزامپل ہم میرر کے سامنے خود کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے اپنا عکس، ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے نا، ہم سامنے سے اپنا دیکھتے ہیں۔ تو بالکل اگر ہم آج اپنی دنیا میں اپنے اعمال کو اچھا کریں گے، درست کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو آخرت میں ہمیں ان کا بدلہ ملے گا۔ اگر ہم آج اپنی دنیا کو خراب کریں گے تو آخرت جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے تو ہم اس کو، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو خراب کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بہترین بنا سکیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، لٹل بائی لٹل، چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہم نے لینے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں، جیسے نماز ہم نے قائم کرنی ہے، نماز کو ڈیلی بیسس پہ ادا کرنا ہے، وقت پر ادا کرنا ہے، اور اس کو اپنا اگر فار ایگزامپل ہماری مس ہو جاتی ہے، ان کیس اگر ہماری مس ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو ہم نے کیا ہے قضا نماز پڑھ لینی ہے۔ سٹارٹنگ میں بندہ قضا پڑھے ایٹ لیسٹ، جو جن کو عادت نہیں ہے ابھی نماز پڑھنے کی، فرضوں سے سٹارٹ کریں گے، فرض پڑھنے ہیں ہم نے، جیسے فجر کے 2 فرض، جو ظہر ہے، ظہر کی نماز کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، اور مغرب کے 3 فرض، اور عشاء کے 4 فرض، ٹھیک ہے۔ جو فرض نماز ہے وہ اس کو جو ہے ریگولر کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اس کو ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے، اسی کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ جو فرض نماز ہے وہ اس کے بارے میں ہی سوال ہوگا کہ ہم نے پڑھی یا نہیں پڑھی، اور پڑھی تو کیسے پڑھی، آیا کہ ہم نے صحیح ٹائم پہ ادا کی نماز یا نہیں کی، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو سے ہیں، تو ہم نے اپنی دنیا کو بہترین کرنا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہے، قرآن مجید کے جو آیات ہیں ان کو ہم نے بار بار پڑھنا ہے، ان کی اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اور ڈیلی بیسس پہ ہم نے ان صورتوں کو جن کو ہم کور کر رہے ہیں ان کو قرآن مجید ان کو اپنے نمازوں میں شامل کرنا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ نماز میں جب ہم اس کی تلاوت کریں گے تو ہم دوبارہ پھر اپنا چیک کرنے کے لیے آئیں گے، اچھا ہمیں اتنی یاد نہیں ہوئی، اس میں مسٹیک ہوئی ہے، اوکے،
پھر اس کو دوبارہ ہم پڑھیں گے. تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ جب ہم یہ جو صورتیں جن کو ہم تلاوت کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پر، تو ہم جب اپنی نمازوں میں پڑھیں گے تو ہم ان کو ڈیلی بیسس پہ یاد کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جائیں گے. تو ہم کوئی بھی جب برا کام کرنے سے پہلے ہم یہ بات سوچیں گے کہ اوکے یہ کام ہمیں دنیا میں اور آخرت میں جو ہے وہ کامیابی دے سکتا ہے یا نہیں. اگر نہیں دے سکتا تو quit it. ٹھیک ہے، تو ہم نے صرف اور صرف ان کاموں کو کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے جو کہ ہمیں دنیا میں بھی جو ہے کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. ٹھیک ہے، تو فلاسوفہ یوتی کا ربو کا فترچہ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا نہیں پایا اس نے تمہیں یتیم پھر ٹھکانہ دیا. ٹھیک ہے، اور یہ جو سی آیت ہے ہمیں اس بات کی یاد رکھنا چاہیے. اور بے شک آخرت بہتر ہے تمہارے لیے دنیا سے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ. کہ ہم نے اب وہ سارے اعمال کرنے ہیں کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے تو ہم نے وہ سارے اعمال کرنے ہیں جن سے ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو، جن سے ہمارا رب ہمیں خدا نہ خواستہ ہمیں چھوڑ نہ دے، اور جس سے ہم اپنی جو ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اسپیشلی دیدار کر سکیں اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکے. ٹھیک ہے، ہم نے استغفار کو لازمی پکڑنا ہے. استغفار کو ہم نے لازماً اپنی ڈیلی لائف میں شامل کرنا ہے. ہر وقت ہر لمحہ ہم نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے ہم نے. اور دوسرا درود شریف پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کیا ہے اس سے سفارش نصیب ہوگی. اور دوسرا کام جو ہے، آج میں آپ کو بتاؤں، آج میں واک پہ جا رہی تھی، مارننگ ٹائم تھا. تو مارننگ ٹائم میں اتنا ایکچولی ارلی مارننگ نہیں تھا، وہ تھا تقریباً 7:30 بجے کا ٹائم تھا. ٹھیک ہے، اور میں ادھر ابو دھابی میں واک کر رہی تھی. ٹھیک ہے، تو ابو دھابی میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہے صحرا ہے یہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ صبح ہی کیونکہ یہاں پہ گرینری اتنی زیادہ نہیں ہے، اور جو سا سٹی سے تھوڑا سا دور ایریاز ہیں وہاں پر پورا کا پورا ہی جسے کہتے ہیں صحرا ہے. اور جب سورج نکلتا ہے تو ہر طرف کیونکہ اوپن سپیسز ہیں، تو اگر بندہ وہاں پہ واک کر رہا ہو تو فوراً دھوپ لگنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ وہاں پہ گھر ہیں، جیسے کچھ ایریاز میں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، بنیاس سیال شوامک کے ایریاز ہے ابو دھابی میں. تو وہاں پر کچھ ایریاز میں گرینری ہے، کچھ لوگوں نے پلانٹس وغیرہ گرو کیے ہوئے ہیں، وہاں پر درخت ہیں. تو لیکن کچھ ایریا ایسا ہے جہاں پہ صرف اور صرف اوپن سپیس ہے، دھوپ پڑتی ہے وہاں پہ سیدھی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب میں واک کر رہی تھی تو وہاں پر کچھ جب آتے تھے درخت آتے تھے تو اس دوران میں آپ نے یقین نہیں کرنا کہ اتنا سکون مل رہا ہوتا ہے. آپ واک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سکون، سویٹنگ ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو آرام ملتا ہے، تھوڑا سا سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ جب ہم دھوپ میں آتے ہیں تو دھوپ میں آتے ہی پھر مجھے وہ جو سی دھوپ تھی وہ مجھے پھر وہ قیامت والا کہ جب سورج جو سا ہے وہ بالکل قریب آ جائے گا، اور وہ دن جس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی اور سایہ نہیں ہوگا، تو وہاں پر کون سی چیز ہمیں سایہ دے سکتی ہے؟ کون سی چیز ہمیں سایہ دے گی؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت. اس میں اسپیسیفکلی کون سی صورت ہے؟ سورہ ملک. سورہ ملک ایسی صورت ہے جو کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے وہ سایہ کا کام دے گی، شفاعت کرے گی، اور وہ تب تک جگرتی رہے گی جب تک کہ وہ بندے کو جنت میں نہ لے جائے. اسی لیے میں نے آپ سے یہ بات عہد کر لی ہے کہ انشاءاللہ العزیز میں نے رات